ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں وہ لوگ من آمن باللہ کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، مسجدوں کو وہ لوگ آباد رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وہی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہی لوگ یاد رکھیے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں سے توقع ہے کہ وہ راہ راست پر ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، جنت کا راستہ ایسے ہی لوگوں کو ملے گا، ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کو آباد کرنا، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی تعمیر، مسجد کی عمارت، مسجد بنانا، مثلا مسجد کے اندر دیوار بنا دی، مسجد کی پنکھا لگا دیا، مسجد آباد ظاہری طور پر، اور قالین بچھا دی، مسجد آباد، لائٹ کا بندوبست کیا، اے سی لگا دیے، تو یہ ظاہری طور پر مسجد کو آباد کرنا۔ اور ایک ہے روحانی طور پر، باطنی طور پر مسجد کو آباد کرنا۔ در حقیقت مسجد کو آباد کرنا وہی ہے، مطلب یہ کہ مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے، مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے، نماز سے، مسجد آباد ہوتی ہے ذکر اللہ سے، مسجد آباد ہوتی ہے تلاوت قرآن پاک سے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، حضور کے زمانے وہاں قالین تو کوئی نہیں تھی، لیکن سب سے زیادہ آباد مسجد وہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھاتے تھے، اس سے بڑھ کر کوئی اور مسجد تو آباد نہیں ہو سکتی۔ ہماری یہ مسجدیں اس کی شاخیں ہیں، مسجد نبوی کی شاخیں ہیں، خانہ کعبہ کی شاخیں، برانچ، یہ تو اس کی برانچیں ہیں، مرکز تو وہی۔ حضور کے زمانے میں تو کوئی قالین نہیں تھی، کوئی پنکھے نہیں تھے، اے سی نہیں تھے، کوئی فرش بھی نہیں تھا، ایسے ہی سادہ کوئی کہیں کہیں چٹائی بچھی ہوتی تھی تو وہ اس میں نماز ہوتی، سب سے کیوں مسجد آباد ہوتی ہے کس سے؟ یاد رکھیے کہ نمازیوں سے۔ جتنے نمازی اچھے ہوں گے اتنی وہ مسجد کیا ہوگی؟ آباد ہوگی۔ جتنے نیک نمازی ہوں گے، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے نمازی ہوں گے، اتنی وہ مسجد کیا ہوگی؟ نیک کس طرح ہوں گے؟ یاد رکھیے ایک مرتبہ
ایک بندہ آیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو وہ آ کے اس نے مسجد کی باہر ہی جو ہے نا مسجد کے احاطے میں اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ابو داؤد شریف میں دوسری کتابوں میں یہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ صحابہ کرام دوڑ پڑے اس کو روکنے کے لیے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، مسجد میں پیشاب کر رہے ہو، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو روکا، پیشاب کرنے دیں، کوئی بات نہیں، دیکھیے ہم تو مار دیں گے، ہم تو جذباتی ہو جائیں گے، مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں، حضور میں نہیں کرنے دیں۔ یہاں ہمارے محدثین نے لکھا کہ اب دیکھیے اس کا پیشاب روکنے سے ایک دم شاید وہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، پیشاب کی بیماری میں، اس لیے حضور نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے دیں۔ بیماری میں کسی مسلمان کا مبتلا ہونا یہ زیادہ نقصان ہے۔ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، بعد میں اس کے اوپر بالٹی پانی ڈال دی گئی تو وہ چونکہ ریتلی زمین تھی تو وہ جو ہے نا بھائی آگے جزم ہو گیا، حضور نے فرمایا پاک ہو گیا۔ نہیں تو ایسا بھی ہو سکتا تھا وہ مٹی اوپر سے جہاں پیشاب کیا وہ بیلچے سے اٹھا کے وہ مٹی باہر پھینک دیں، مٹی ہموار کر دیں، پھر پاک۔ اسی کو ہمارے یہاں کہتے ہیں فقہا کے احول البلیتین، جب دو گناہوں میں سے ایک کرنا لازم ہو جائے تو پھر چھوٹا گناہ کیا جائے، ہلکا گناہ کیا جائے، بڑے کو چھوڑ دیا جائے، احول البلیتین۔ اچھا ہمارے ہاں نظریہ ضرورت بھی یہی ہے، بار بار ہمارے سیاستدان کہتے ہیں نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا، فلاں کر دیا۔ یہ نہیں ٹھیک کہ جہاں پر دو گناہوں میں سے ایک گناہ کرنا پڑے تو وہاں ہلکا گناہ جو چھوٹا گناہ وہ کر دیا جائے، اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے گناہ سے بچا جائے۔ ہمارے سیاستدانوں کو تو قل اللہ شریف نہیں آتی ہے، نہیں وہ ایک وہ مر گیا میرا خیال ہے، وہ وزیر داخلہ تھا تو قل اللہ نہیں سنا سکا، ان کو اتنے گہرے شرعی مسائل کا کیا پتہ ہوگا۔ جب بھی ضرورت پڑے شریعت کا حکم یہ احوال البلیت ہے، اور وہ یہی اسی حدیث سے محفوظ ہے، کوئی آسمان سے یہ قانون ضابطہ نہیں آیا کہ جب ایک جو ہے نا بھائی حکومت جو ہے نا بھائی حکومت ختم کرنا ہو یا ریاست ختم کرنی ہو تو کیا کریں گے، حکومت کو ختم کریں گے، ریاست تو بچے گی، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی۔ دفن کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، جنازہ ہو گیا، نظری ضرورت فلاں ہو گیا، ایسی فضول باتیں، شریعت کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، احول البلیتیں۔ اب دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک انسان کو کوئی بیماری، وہ پیشاب ایک دم روکنے سے بیماری لاحق ہو سکتی ہے، حضور کو میں پیشاب کرنے دیں، مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو بعد میں صاف کیا جا سکتا ہے، بیماری لاحق سزا کی یا ایسی کوئی پیشاب کی بیماری۔ یاد رکھیے کہ انسان کا احترام، انسان کی عظمت بہت زیادہ ہے، تو کیا ہم مسجد آنے والے ایک دوسرے کا ایسا احترام کرتے ہیں؟ ہم تو آتے ہی لڑنے کے لیے مسجد میں، بیوی کے ساتھ بھی لڑائی ہو جائے وہ کہتے ہیں چلو مسجد چلو، بیوی گھر سے نکال دے تو مسجد آ جاتے ہیں، خطیب صاحب مل جائیں گے، نہیں ملتے کیونکہ یہاں نہیں رہتے خطیب صاحب، امام تو مل ہی جائے گا، نزلہ پروز گزائی، امام نہ ملا تو پھر مؤذن تو موجود ہی ہوگا انشاءاللہ، نہیں امام مؤذن بھی نہیں، کوئی نمازی پکڑ لیں گے تیری نماز نہیں ہوئی، اپنی فکر کرو تمہاری ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو، اپنے عیوب پر نظر ہو، ان کی اصلاح کی فکر ہو کہ میری یہ کمزوریاں ہیں میں ان کو درست کروائیں، فرماتے ہیں دوسرے کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں مجھے نہیں ملے گا وقت دوسروں کے بارے میں، مجھے اور آپ کو کیا، کیونکہ ہمیں اپنے عیوب، اپنی کمزوریاں، اپنی نالائقیوں پر تو نظر ہے ہی نہیں، ہم تو دوسرے کو
دوسرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی نہیں چاہتے، کرتے بھی نہیں ہیں، اپنی کمزوریوں کے اوپر نظر نہیں، ان کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ مسجد میں آتے ہیں، لڑنے کے لیے آتے ہیں، جھگڑنے کے لیے آتے ہیں۔ بھائی مسجد لڑنے کی جگہ نہیں، عبادت کی جگہ ہے۔ دیکھیے پیشاب کرنے کے بعد پھر ان کو حضور نے بلایا اپنے پاس بٹھایا، بٹھا کے حضور علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا۔ دیکھیے اپنا خطبہ روکا، واعظ روک کے ان کو بلا کے بٹھا کے کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو مسجد ہے نا، اس میں 3 کام ہو سکتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ آج آپ بھی یاد کر لیں۔ مسجد کا نظام، جب مسجد آتے ہیں کورس، مسجد میں کرنا کیا ہے؟ یہ نہیں مسجد بڑا ہال ہے یہاں کرکٹ شروع کرتے ہیں، بھائی بڑا ہال ہے یہاں پر کوئی شادی کے پروگرام شروع کر دیں، کھانے شانے، تجارتی کے لیے میٹنگ رکھیں، یہاں کاروباری سیاسی جلسہ نہیں۔ اب دیکھتے نہیں یہ بڑا ہال ہی نہیں، یہاں پر ایک محراب بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہال نہیں، یہ کیا ہے؟ عبادت خانہ ہے۔ یہاں پر ایک ممبر بھی ہے۔ یہ محراب کن کا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کی مسجد سے یہ محراب، یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ ممبر کن کا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ۔ یہ حال نہیں ہے، یہ ایک خاص قسم کی جگہ ہے جہاں کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی۔ اور کون سی بات؟ حضور نے ابو داؤد شریف میں دیکھیں، دوسری حدیث کی کتابوں میں فرمایا کہ بیٹا یہ جو مسجد ہے یہ نمبر 1 یہ کس لیے ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اس لیے اس کا یہ حال نہیں ہے، یہ یا پورے حال کا رخ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف ہے، نماز کے لیے۔ فرمایا یہاں نماز ہوگی 1، دوسرا کام کیا ہوگا؟ فرمایا ذکر اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ ذکر یہی ہے نا، ذکر الہی، اللہ کو یاد کریں گے یہاں پہ، یہ نہیں کہ اپنے آبا و اجداد کو یاد کریں گے، نہیں، اللہ کو یاد کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھیں گے۔ نمبر 3، ہمیں نماز، مسجد میں نماز ہوگی، اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ ذکر الہی، ذکر اللہ۔ نمبر 3 فرمایا تلاوت قرآن۔ یہ 3 کام یہاں ہوں گے۔ یہ پیشاب کرنے کی جگہ، یا تو یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یا یہ ذکر الہی کی جگہ ہے، یا یہ تلاوت قرآن کی۔ معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ جو کام ہوں گے ان تمام کاموں کا وہی حکم ہوگا جو پیشاب کرنے کا ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ مسجد میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ ان 3 کاموں کے علاوہ یہاں کا نصاب ہے، کورس ہے، کوئی اور کام نہیں ہے یہاں۔ نماز پڑھیں، اس لیے کہا کہ مسجد کو یاد رکھیے، آباد رکھنا۔ یہ یاد رکھیے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انما یعمر مساجد، مسجدوں کو آباد رکھنا فرمایا۔ آباد رکھنے میں یہ بھی ہے کہ بندہ خود نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اور فرمایا کہ دوسروں کے ذکر، تلاوت، نماز میں خلل نہ ڈالے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھ رہے ہیں، بتاؤ نا آپ کو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ اچھا، یورپ کے جو ہے نا بھائی، وہ گانے بجانے والا، اس طرح کے کام کرنے والا ایک آدمی مسلمان ہوا، بہت کہتے ہیں، اس سے پھر پوچھا گیا کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد میری جتنی ذہنی پریشانیاں تھیں وہ سب کیا ہو گئی؟
ختم ہو گئے. ذہنی پریشانیاں جن کو آپ ٹینشن کہتے ہیں، ڈپریشن کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. میری سمجھ میں تب بات آئی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جب کسی کو بے چینی ہو، ہاں جی، پریشانی لاحق ہو، کوئی جو ہے نا، تو اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں. آپ بھی دے دیا کریں مشورہ، 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں بیٹھ کے مسجد میں، انشاءاللہ پریشانی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، فلاں، یہ ذہنی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہمارے دیکھیں ڈاکٹر کے پاس دوائی ہوتی ہے ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے، ہمارے پاس روحانی علاج ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. دیکھیں جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ کلمہ پڑھا ان کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی، کہتے ہیں آپ پرسکون ہیں. ہم چونکہ پڑھتے ہیں، کوئی نیت ہماری نہیں ہوتی، سوچتے نہیں ہیں. اس لیے بھائی جب بھی کوئی پریشانی ہو مسجد آ جایا کریں، کونے میں بیٹھ کے 500 مرتبہ کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں باوضو قبلہ رو ہو کے. انشاءاللہ اللہ پریشانی دور کرے گا. اللہ نے کرنا ہے. کس نے؟ جی ہاں. ڈاکٹر کی دوائی میں شفا کون ڈالتا ہے؟ جب نہیں ڈالتا تو وہی دوائی بندہ کھاتا ٹھیک نہیں ہوتا. حکیم صاحب کی پڑیا میں شفا کون ڈالتا ہے؟ ہم کسی کو دم کرتے ہیں، مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو وہ دم درود میں شفا کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا تعویذ لکھ کر دے دیتے. میں اپنے طالب علموں کو بتاتا ہوں بھائی کہ وہ جو ہے نا جب گاؤں سے آئے ہوتے ہیں تو ان کو وہ گاؤں جائے نا، اب تو شہری آدمی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کے سامنے تو یہ بات نہیں ہو سکتی. آپ کو تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں بیمار ہیں ڈاکٹر کو دکھائیں. لیکن گاؤں میں ڈاکٹر نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر نہیں ہوتا. تو میں پھر اپنے طالب علموں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ یاد رکھیے، اگر کوئی آپ کو کہنا، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو تعویذ لکھنا آتا ہے، یہ نہ کہ نہیں آتا، آتا ہے. آتا ہے. کیا لکھ کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھ کر؟ بسم اللہ الرحمن، اسم اعظم ہے، یہ لکھ کر دے دیں آپ، انشاءاللہ آگے کام ہو جائے گا. کیوں؟ کام تو اللہ نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے، نہ دوائی نے کرنا ہے، نہ پڑیا نے کرنا ہے، کام تو اللہ نے کرنا ہے. اس لیے میرے پاس جو ایسے آ جاتے ہیں، میں تو یاد رکھیے وہ تعویذ بھی لکھ دیتا ہوں، دم بھی کرتا ہوں، پھر اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ مہربانی فرما، ٹھیک ہو جاتی. ایک مرتبہ میرے گاؤں میں، گاؤں کے ساتھ ندی بہتی ہے بہت زوردار، گاؤں کے ساتھ ہی ہمارے ایک ماما جی تھے، فوت ہو گئے. تو ان کا وہ پنچکی تھی اس کے دریا کے کنارے. یہ گرمیوں میں جون کے مہینے میں طوفان، برف پگھل کے طوفانی پانی آتا ہے، ان کے پنچکی کے اندر آ گیا. تو میری والدہ کے وہ رضائی بھائی تھے، گھر آ گئے. والدہ سے کہا کہ جی مولوی صاحب آئے ہوئے، ان سے کہیں دم کریں تو پانی ادھر چلا جائے، دریا کا پانی کیا ہو جائے، ادھر چلا جائے. اب آپ قرآن و حدیث سارا پڑھ لیں، یاد رکھیے کوئی ایسا دم درود نہیں ہے کہ جس سے جو نا بھائی پانی ادھر چلا جائے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر تو مسئلہ ہے، والدہ بھی ناراض ہوتی ہیں. میری والدہ بھی بڑی سادہ تھی، وہ ناراض ہو جائیں گی. میں ان کے ساتھ چلا گیا، ادھر ندی کے کنارے جا کے دیکھا وہ پانی آسمان سے باتیں کر رہا ہے. وہ قریب جاتے مجھے خود ڈر لگ. میں نے پھر 7 پتھر لیے، سورہ فاتحہ آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے دم کیا. میں نے کہا پھر وہاں، میں نے کہا کہاں سے آپ چاہتے ہیں ادھر جائے؟ ادھر تو ایسے غیر آباد جگہ تھی. میں کہا یہاں سے آگے جائے، میری پنچکی بچ جائے. وہاں میں ڈال کے آیا. اگلے دن ماما جی آئے دیسی مرغی لے کے. گاؤں میں یہ ہوتا ہے، آپ تو شہری لوگ ہیں، آپ کا کیا ہے. دیسی مرغی چیخوں پکار، کہنے لگے کہ پانی ادھر چلا گیا. کیونکہ وہ پتھر ڈال کے میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ عزت رکھے.
والدہ بھی ناراض ہو رہی ہے، ماما جی بھی ناراض ہو رہے ہیں، میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں پانی کو دریا کے ندی کی ادھر سے ادھر کر دوں۔ سورہ فاتحہ دیکھا آپ نے، جہاں کہیں بچے روتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے گھر میں ہے، سورہ فاتحہ، سورہ شفا اس کا نام ہے، پڑھ کے دم کر لیا کریں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ، بھائی مسلمان کا کام ہے، کیا کام ہے؟ مسلمان۔ پھر حدیث میرے سامنے آئی، صحابہ کرام مجاہدین جا رہے تھے تو ایک علاقے میں گئے، وہاں ان کے پاس خوراک ختم ہو گئی تھی۔ گاؤں والوں کا ہماری دعوت کرو بھائی، ہمارے خوراک کا بند، ان کا نہیں کرتے۔ رات کو ان کی مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے، صحیح حدیث، رات کو ان کے جو سردار تھے اس کو بچھو نے یا کسی چیز نے سانپ نے ڈسا، تڑپنے لگا، ان کے پاس آ گئے۔ صحابہ کرام ویسے ہی شکلوں سے ہی نیک لگتے تھے کہ بھئی آپ میں کوئی دم درود کرنے والا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، بھیج دیا گیا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے دم کیا سردار صاحب کو، ٹھیک ہو گئے۔ 30 بکرے انہوں نے انعام کے طور پر ان کو دے دیے۔ کتنے؟ دیسی بکرے۔ جی اب قیمت لگاؤ، معلوم ہوا کہ دم درود کر کے شکرانہ اتنا لینا بھی جائز ہے۔ 30 دیسی بکرے، بغا کو 30 لاکھ کے قریب تو ہوں گے بھائی، بڑا بکرا لاکھ روپے کا آتا ہے، 50 کا ہی لگا لیں، 15 لاکھ بن گئے۔ ہم تو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں کہ نہ پڑھیں یہ جگڑ رہے ہیں، اس کی برکات سے تو کبھی نظر، اس کی برکتوں کے اوپر کبھی نظر نہیں کہ اللہ نے اس کے اندر کیا شفا رکھی ہوئی ہے، اللہ نے اس کے اندر کیا رحمتیں رکھی ہوئی ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ ہم تو اسی جھگڑے میں، ساتھ والا پڑھ رہا ہے تو کہتے مار دو، نہیں پڑھ رہا مار دو۔ کچھ پڑھنے والوں کی مسجدیں، کچھ نہ پڑھنے والوں کی مسجد۔ ارے بھائی جو پڑھتا ہے وہ بھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی حدیث کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ کیا کر دیا کرو؟ معاف کر دیا کرو، ایک دوسرے کے اوپر رحم کیا کرو۔ جو پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کو نہ، وہ بھی حدیث ہی کی وجہ سے، حکم کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا۔ میں گزارش کر رہا تھا، یہی جھگڑے ہوتے ہیں، یہی جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں مسجدوں میں۔ یاد رکھیے جب فرقہ وارانہ بحثیں ہوتی ہیں تو عبادتوں کی علماء نے لکھا کہ عبادتوں کی پھر رونق ختم ہو جاتی ہے، عبادتوں کی روح پر پھر نظر نہیں ہوتی، پھر جو ہے نا بھائی علمی موشگافیاں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے مسجد جب بھی آئیں، اور یاد رکھیے کہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر مظہری، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد میں شور شغابہ کرنا، ہنگامہ کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، یہ بھی یاد رکھیے مسجد کی جو ہے نا تعمیر، عمارت آباد کرنے کے خلاف ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، مسجد میں جھگڑا ہو جائے تو وہ پھر مسجد نہیں آتے، گھر ہی نماز پڑھ لیں، کیونکہ مسجد میں تو دنگا فساد ہی ہے۔ عقل مندو خیال رکھو، آپ کی وجہ سے کوئی مسجد ویران نہ ہو جائے، آپ کے رویے کی وجہ سے، آپ کے شور شغابے کی وجہ سے، آپ کے ہنگامے کی وجہ سے، آپ کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، یا میری کسی وجہ سے مسجد ویران نہ ہو، مسجد میں جماعت میں کمی آ جائے تو کہتے ہیں یہ بھی مسجد کی تعمیر کے، مسجد کو آباد کرنے کے خلاف ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسجد کے، ہمارے ہاں ہوتا ہے نا مانگنے والے ہوتے ہیں، سوال کرنے والے مانگتے، پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ معارف القرآن جو تفسیر ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے یہ جو سوال کرنے والے ہیں، لوگ نماز میں ذکر میں مصروف ہوں، وہ سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی نماز میں کیا آتا ہے؟ خلل آتا ہے۔ فرمایا جائز نہیں، چندے کے مطالبے کے لیے آتے ہیں بھائی، کھڑے ہو جاتے ہیں جی مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی بھی اجازت نہیں، ممنوع ہے۔ مفتی شفیع صاحب تو مفتی تھے، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے اپنی تفسیر پر لکھا ہے، اس نے کہا
ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے روکتا ہے. وسعی فی خرابها، اور ان مسجدوں کو ویران کرنے پر تلا ہوا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، سعی جدوجہد دوڑ دھوپ کر رہا ہے. فرمایا اس بندے سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں. آپ کے کسی رویے کی وجہ سے، میرے کسی رویے کی وجہ سے مسجد ویران نہ ہو. اس لیے مسجد میں چندے کا مطالبہ کرنا، مسجد میں بھائی سوال کرنا، مانگنے والے آتے ہیں. اور پھر لوگ جو نا، بعض لوگ تو اپنے آپ کو جو ہے نا سمجھتے ہیں، کسی مانگنے والے کو کسی کو روکے نا، تو کہ دیکھو جی غریب آدمی ہے، اس کو مانگنے سے، بھائی غریب آدمی ہے مزدوری کرے. بعض لوگ ایسے جو نا، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ اوور ایکٹنگ کرتے ہیں، زیادہ نیک بننے کے، غریبوں کے ساتھ زیادہ. بھائی مسجد کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. غریب آدمی محنت کرے، مزدوری کرے، یا مسجد سے باہر کھڑے ہو کے کوئی مطالبہ کرے. مسجد کے اندر نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں. مفتی شفیع صاحب اللہ علیہ نے لکھا، سوال کرنا، چندہ کرنا، یا یہاں تک کہ کوئی چیز گم ہو جائے، مسجد میں اس کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. ایک صاحب حضور کے زمانے میں آئے تھے، کہا کہ جی وہ میری کوئی پتنی اونٹنی یا اونٹ گم ہوا ہے جی، تو کسی کو پتہ ہو دے دیں، وہ مجھے واپس کر دیں. حضور نے فرمایا لا رد اللہ علیک، فرمایا کہ اللہ کرے کہ تیرا اونٹ تجھے نہ ملے. دیکھا تو نے مسجد کے تقدس کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نماز کے لیے، مسجد ذکر اللہ کے لیے، مسجد تلاوت قرآن کے لیے، اعلانات کے لیے نہیں ہے. لیکن سب کچھ ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں. کسی نمازی کے، یہاں تک مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کسی کو اونچی آواز میں تلاوت کرنے کی اجازت نہیں. تلاوت کرنی آہستہ کریں، اونچی آواز میں تلاوت نہ کریں کہ دوسرے جو وہ نفل پڑھ رہے ہیں یا ذکر الہی میں مصروف ہیں، ان کی عبادت میں خلل نہ آئے. بھائی تلاوت کلام پاک اتنی، وہ بھی مسجد کے نصاب میں شامل ہے، لیکن اونچی آواز میں نہیں پڑھ، جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، دوسروں کی نماز میں یا دوسروں کی عبادت میں خلل آ جائے گا. یہ منع ہے. لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، شور شرابہ کرنا، بھائی ہنگامہ کرنا، یہ کہاں جائز ہو گئے؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری جو مسجد میں سارے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں. اللہ کا شکر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، کوئی ایسے وہ مانگنے والے بھی. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ غیر شرعی کام کر رہا ہے، مسجد کا تقدس پامال کا، نہ دیں چندہ، اس کو پیسے نہ دیں. وہ دوسرے مانگنے والوں کو جا کے بتائے گا کہ پی بلاک میں پیسے نہیں ملتے، پھر نہیں آئیں گے. مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوگا. اگر آپ نے غریب کی مدد کرنی ہے تو پھر آپ کے اپنے رشتہ داروں میں بہت غریب ہیں. یہ پیشور کے علاوہ آپ کے اپنے دوستوں میں، آپ کے اپنے محلے داروں میں، آپ کے اپنے ہمسایوں میں بہت سارے غریب ہیں. نہیں تو کسی ایسے بندے سے پوچھیں جو غریبوں کے محلے میں رہتا ہے. آپ کو یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں نا ایک ڈھونڈو گے 1000 ملیں. یہ پیشور لوگ ہیں جو مسجدوں کے تقدس پامال، نہ دیں ان کو. مجھے تو ایسا واسطہ پڑتا رہتا ہے. ایک زمانے میں ایک صاحب یہاں آئے تھے مانگنے کے لیے، اب تقریر ختم ہو گئی، وہ کھڑے ہو گئے مانگنے کے لیے، ایک ٹانگ سے معذور تھے. میں نے کہا بیٹھ جاؤ، مانگنے نہیں دیا. نماز ختم ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ پھر شروع، کھڑے ہو گئے. پیشور آدمی ہے نا، بےتام ہو رہا ہے. دیکھا بڑے بڑے سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، وہ سمجھے کہ بھائی یہ کوئی دیں گے، دیتا کوئی نہیں. اس کے بعد جو ہے نا، میں جب نماز پڑھ کے جمعے کی نماز باہر نکلا ہوں تو وہ باہر انتظار کرتے، میرے ساتھ میں 5-7 بندے ہوتے، کہنے کہ کسی کو کہیں کہ مجھے، میں مسجد میں نہیں بات کرتے.
آخر دروازے تک، وہ گیٹ تک میرے ساتھ گیا، دروازے پہ جا کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے قیامت کے دن ہوگا مولوی صاحب میرے یہ ہاتھ ہوں گے، تیرا گریبان ہوگا۔ ایسے ہی دمکار ہے نا، وہ سمجھے مولوی صاحب ڈر جائیں گے، مولوی صاحب تو پکے آدمی ہیں بھائی، غیر شرعی کام سے روکنے سے تم مجھے ڈراتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی عدالت ہوگی، تم ہوگے، میں ہوں گا، اللہ کے رسول بھی ہوں گے جنہوں نے فرمایا کہ مسجد کا احترام کرنا ہے، مسجد کے تقدس کو پامال میں نے تمہیں نہیں کرنے دیا، مجھے کیا ڈراتے ہو؟ میں کہا نکلو یہاں سے۔ ایسی ایسی دھمکیاں مجھے ملتی ہیں، پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، یوں کریں گے، فلاں کریں گے۔ بھائی غیر شرعی کام نہیں کرنے دینا، کم از کم مسجد میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، خطیب ہوں، نہیں کرنے دوں گا، دیکھا جائے گا۔ کمال یہ ہے کہ وہی بندہ، میں جامع شفیہ میں کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد جامع شفیہ میں پہلی صف میں آ کے کھڑے ہونے لگا، وہ بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں بھی کہنے لگا اچھا یہ ادھر بھی آ گئے، ادھر بھی آ گئے، مجھے مانگنے نہیں دیں گے۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاس آئے، کہنے لگے جی میں نے دفتر سے اجازت لی ہے، فلاں کیا ہے، پیشہ ور لوگ۔ اچھا وہ آخر صحن میں جا کے وہ میرے ساتھ انگریزی بھی بولنے لگا، میں نے کہا تو فارسی بھی بولے گا نا، میں نے تجھے چندہ نہیں کرنے دیتا، مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کرنے دیتا۔ بھائی جان بات یہ ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، مفسرین نے لکھا مسجدوں کو آباد کرتا وہ جو ایمان رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نقل کی گئی، اسی آیت کی تفسیر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کی مسجد کے ساتھ ہمدردی، دلچسپی دیکھو، فرمایا کہ اس آیت کی وجہ سے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اس لیے تمام حضرات سے میں آج گزارش کروں گا کہ مسجد کے ساتھ ہمدردی، اور یہ جو مسجد کے کمیٹی والے ہوتے ہیں نا بھائی، ان کے تو ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ میں اپنے گھر کے کاموں کو سنبھالتا ہوں، بھائی بجلی کا بل فلاں فلاں، اور یہ لوگ مسجد کے بجلی کا بل، مسجد کی صفائی، مسجد کے قالین، مسجد کا انتظام، جہاں کہیں بھی، کراچی میں یہ کمیٹی والے ہیں، یاد رکھیے پشاور میں، لاہور میں، چترال میں، اللہ ان مسجد کے خادموں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسجد میں ہمیشہ ان لوگوں کی قدر کریں، جہاں کہیں آپ کہ جو مسجد کی خدمت کرتے ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام۔ اور جو بزرگ، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا سفید ریش بزرگ ہیں، جامع شفیع میں میں نے دیکھا بھائی وہ مقرر ہیں لوگ، لیکن وہ آ کے صفائی کرتے ہیں، جھاڑو کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ دلچسپی، مسجد کی تعمیر میں حصہ، مسجد کو آباد کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر باطنی طور پر مسجد آباد ہوگی کس سے؟ نمازیوں سے، نماز سے، ذکر الہی سے، تلاوت کلام پاک سے۔ اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں کے ویران کرنے، مسجدوں کو بے آباد کرنے، یا اپنے رویے سے، اپنے جھگڑوں سے، اپنے باتوں سے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مسجدوں کو آباد رکھنا ایمان والوں کا کام ہے بھائی۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، یہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کو پاکیزہ رکھنے کی، ان کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔